الف لام میم، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے، الف لام میم نہیں ہے یہ، وہ اردو میں ہے، عربی میں سے ایسے ہی پڑھنا، 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا، لام کو بھی اور میم کو بھی، اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے، غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے، بڑی کوششیں کی ہیں. پہلا حرف لیا جاتا تھا اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا، اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا، تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اللہ کا پہلا حرف الف اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام. تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. ایون امام ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر کافی تباہ آزمائی کی ہے، بڑے لوگوں نے کی ہے. تو اتنی گفتگو کافی ہے میرا خیال ہے. اصل تو میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ. یہ خدا الہ مالک رب ہی اپنی مخلوق سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہے. انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. یہ اس کتاب کے اندر سے ہو رہا ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اگر فی ہی کو آپ آگے ملا لیں، لا ریب پہ آپ وقف کر لیں تو پھر یہ معنی بنے گا کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. فی ہی ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. فی کو پیچھے کر لیں تب بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں. یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا. وقار عربی میں کہتے ہیں نا بچنے کو. اچھا ہم جب کہتے ہیں نا قرآن میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ترجمہ کرنا. اچھا تو جو نان پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ تو اس کا معنی غلط کیا ہے؟ اس کا ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے گناہ گار ہے، چاہے نیکوکار ہے. کئی نیکوکار ہیں، ہے پرہیزگار ہیں لیکن ہر الٹا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ متقی ہیں. پرہیزگار یعنی جو آپ نے لائسنس رکھے ہوئے ہیں، داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، تسبیح، ٹوپی، یہ لائسنس ہی ہے نا کسی کی پرہیزگاری کا. تو ھدی للمتقین ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائیں. اس کا کیا مطلب کہ جو شخص زندگی میں غور و تفکر کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور اس نے اس فیس آف ارتھ میں مجھے پٹ کر دیا، اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ سب لوگوں نے مرنا ہے. تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے کس اگلی ایسی زندگی میں جانا ہے؟ اگر کسی کے بنائے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو رسپانس نہ کیا تو مرنے کے بعد جب اس کے سامنے پیشی ہوگی مرنے کے بعد تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی. جب یہ تصور کسی بھی انسان کے دماغ میں آ جائے، اس کا دل اس تصور کی گواہی دے دے تو فوراً ڈر جائے گا. یار مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، وہ خود کیسے پیدا ہوئے. تو الٹیمیٹلی ایک خدا کا تصور آتا ہے. وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر جائے ہمیں کو بچا نہیں سکتا. سب سے بڑا تو اس نے ہمارے ساتھ کام کر دیا نا کہ پیدا کر دیا، ہم سے پوچھ کے کیا. تو اب بھی جو کچھ وہ کرے گا کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو اس میں پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لینی چاہیے اور اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئی، پیغمبر آئے. اس سورۃ البقرہ کے پہلی 4 رکوع کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ آ گیا. تو جب ایسا شخص غور و تفکر کرے گا نا تو فوراً اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، یار میرا کیا بنے گا؟ کہیں میں نے جانا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، میں کیا کروں؟ اس کے لیے بھی قرآن میں ہدایت ہے. ایسا شخص الٹیمیٹلی قرآن تک بھی پہنچ جائے گا، پیغمبروں کی تعلیمات تک بھی پہنچ جائے گا، اور ایسا شخص جب قرآن کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں.
غیب کہتے ہیں ان سین چیز. جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. اچھا غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا. کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ وہ دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے، ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے. اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں. نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتہ تھا، نہ جینز کا. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نہ جناب، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی، یہ بنانے سے بن رہا ہے. انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے. تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی ایک تو ایک ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ ساری جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے، جب ان کو آبزرو کرتا ہے نا تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے. پوچھیں کدھر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے لیکن سب سے پوشیدہ ہے. تو یہ سب کچھ غیب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر، سر اب جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے سائنس کی برکت سے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا کیسے ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے، یہ پاسبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے؟ بہت ہی زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسبل ہے. اور یہ 1 ارب سال یوں کھڑی رہے، گرے نا. اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں ہے. اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہا ہے. ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا. یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں، کیمیکل پراپرٹیز، فزیکل پراپرٹیز، ہر ایک فائن ٹیون ہے. اس کی گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے ختم. یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے، نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے. سورج کا زمین سے فاصلہ، یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے. پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہیں، 99.99% ہارمفل ریز ہیں سورج کی، وہ نیچے آتی نہیں ہیں، راستے میں ریپیل ہو جاتی ہیں. کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہی آتی ہیں. سر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو آباد کیا جائے. وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس کو لائف کے لیے، لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں سپریم بینگ یا مدر نیچر، کوئی بھی نام دے دیں، الٹیمیٹلی غیب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے. وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے، تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے. تو وہ اگلی بات ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں. پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں. نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں. یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں. ایک تو اس میں ظاہر ہے سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا. پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے. یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے. تو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور وہ خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا تھا. کیا بات ہے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر کر رہے ہو تو کسی کو اکڑ نہ آ جائے, دیا بھی ہمارا ہوا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی امپلائڈ ہے کہ جو شخص گاڈ کانشیسنس رکھے گا, تقوی رکھتا ہوگا نا, وہ جیب ضرور ڈیلی کرے گا. انسان جیب وہیں ڈیلی کرتا ہے, پیسہ وہیں پہ خرچ کرتا ہے جہاں اس کا کوئی مفاد ہو. اب جس کا یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال خرچ کیا ہوا واپس لوٹانا ہے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کے قیامت والے دن, وہ تو نہیں جیب ڈیلی کرے گا. تو قرآن میں آیا کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو. لیکن ہم لوگ لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے, اپنے اوپر لگاتے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے نبی الاسلام وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا. اچھا ادھر یہ نہیں آیا کہ اور اس پر بھی جو آپ کے بعد نازل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت کی زندگی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں. سر دیکھیں, کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر کیوں؟ آخرت پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے, یقین ہونا ضروری ہے. یقین نہیں ہوگا آپ کا قبلہ درست نہیں ہوگا. یقین کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کو کہے نا کہ یار استری, گرم استری کو اگر ہاتھ لگ جائے نا تو ہاتھ جل جاتا ہے, اور کسی کا جلا ہوا ہاتھ دکھا بھی دیا جائے تو صرف ایمان ہی ہوگا یہ آپ کا, کیونکہ آپ نے خود جلتے ہوئے نہیں دیکھا. یقین کے لیے آپ کو استری کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا, گرم استری پہ. اس کے بعد جو آپ کو یقین آئے گا تو آپ ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے, چیک کریں گے نا. تو یہ ہے یقین. آخرت کا یقین انسان کا قبلہ درست کرتا ہے. ایمان والا معاملہ کے بارے میں بلکہ ایک آیت اس کے ساتھ آپ اگر جوڑ ہی لیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے. اگلی آیت جو ہے نا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے گروہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان تک پہنچے گا. اس کے بعد پھر کافروں کا ذکر آئے گا, پھر اس کے بعد منافقین کا. یہ 3 گروہوں کا ذکر آئے گا. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کے اندر ان لوگوں کو کور کر لیا ہے, اور اس کا پھر کنکلوژن بھی اللہ نے سنا دیا کہ کامیاب لوگ پھر یہی ہوں گے. ٹھیک ہوگا جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.